آج ہم انسانی تجربے کے ایک بہت ہی گہرے اور تکلیف دہ پہلو پر بات کریں گے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی اذیت بن جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ سوال صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ یہ ایک آن لائن فورم پر پوچھا گیا تھا اور وہاں سے ایک ایسی بحث شروع ہوئی جس میں وہ لوگ شامل ہوئے جنہوں نے اپنی زندگی کے دو سب سے بڑے دکھ جھیلے تھے، کسی اپنے کو کھونا اور کسی اپنے سے دھوکا کھانا۔ اور وہاں لوگوں نے جو کہا وہ بہت گہرا تھا۔ کئی لوگوں کے لیے بے وفائی کا پتہ چلنے کا لمحہ وہ صرف ایک بری خبر نہیں تھی، بلکہ ایک قیامت تھی جس نے ایک سیکنڈ میں سب کچھ تباہ کر دیا۔ یہاں ڈی ڈے سے مراد صرف ڈسکوری ڈے یعنی انکشاف کا دن نہیں، بلکہ وہ زندگی کو الٹ پلٹ کر دینے والا لمحہ ہے جب سچ سامنے آتا ہے۔ اور اس تباہی کے ساتھ ایک شدید قسم کی الجھن بھی ہوتی ہے، کیونکہ بے وفائی صرف حال کو نہیں بلکہ پورے ماضی کو جھوٹا ثابت کر دیتی ہے۔ تو انسان سوگ مناتا ہے، لیکن ایک ایسے شخص کا جو شاید کبھی حقیقت میں تھا ہی نہیں۔ ایک صارف اوننگ اٹ ناؤ نے اس فرق کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ دیکھیں، سوگ ایک ایسا نقصان ہے جو ہو جاتا ہے، یہ غیر ارادی ہے، لیکن بے وفائی وہ کسی کا سوچا سمجھا فیصلہ ہوتا ہے، کسی کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کا انتخاب۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس جان بوجھ کر کیے گئے انتخاب میں ایسی کیا بات ہے جو اتنا گہرا زخم دیتی ہے؟ چلیں اس کی حقیقت کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ماہرین اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی بنیادوں میں ایک زلزلے کی طرح ہے۔ یہ اعتماد کے ان تمام اندیکھے معاہدوں کو توڑ دیتا ہے جن پر ہم محسوس کرنے کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ موت کے برعکس بے وفائی انسان کو اپنی ہی سمجھ، اپنے فیصلوں اور لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت پر شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مطلب جس زمین پر انسان کھڑا ہے وہی پیروں تلے سے کھسک جاتی ہے۔ اچھا، اب ذرا اس کے پیچھے کی سائنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو مکمل تباہی کا احساس ہے نا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی گہرا نیورو بایولوجیکل واقعہ ہے۔ اور یہ سب سے اہم نکتہ ہے، ہمارا دماغ بے وفائی کے جذباتی زخم اور کسی جسمانی چوٹ جیسے ہڈی کا ٹوٹنا یا جلد کا جلنا اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ درد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ویرا ہارٹ کے مطابق ہوتا یہ ہے کہ دماغ کے کچھ خاص حصے خود کو سمجھ لیں ری وائر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمگڈیلا، جو ہمارا الارم سسٹم ہے، وہ ہر وقت ہائی الرٹ پر چلا جاتا ہے۔ پھر ہے ہپوکیمپس، جو ہماری یادوں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ اس واقعے کو ایک وارننگ کے طور پر بار بار پلے کرتا ہے۔ اور آخر میں انسولا، جو ہماری اخلاقیات کا مرکز ہے، وہ اس ناانصافی کو ایک شدید جسمانی درد